نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا من قام رمضان ایمانا و احتسابا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی کریم الامین۔ انتہائی قابل صد احترام محترم و معزز سامعین و حاضرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع استقبال رمضان۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہی کا مقدس مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی تو ہے جو اس سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ اللہ یہ روزے فرض کرنا کیوں ضروری ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزوں کے ذریعے سے تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ روزے کے ذریعے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خود روزے کا معنی کیا ہے اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں 5 چیزوں کو۔ السلام علیکم۔ الصوم ہوا امساک عن الاکل والشرب والجماع النہار، روزہ کہتے ہیں 3 چیزوں سے بچنے کو۔ 5 چیزوں کا نام ہے، ان میں سے 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں سے بچنا ہے۔ ہر قسم
کے کھانے کی چیزوں سے، ہر قسم کے پینے کی چیزوں سے، اور دن کے وقت ازدواجی تعلق سے بچنا ہے۔ اگلی دو چیزیں ہیں ڈیوریشن، کب سے کب تک، من طلوع الفجر الی غروب الشمس، طلوع فجر سے لے کر، یعنی اس وقت اذان فجر ہو جانی چاہیے، طلوع فجر جب سحری ختم ہوتی ہے، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک۔ سورج کا طلوع تو بہت بعد میں ہوتا ہے، طلوع فجر اس وقت ہو جاتی ہے جب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو طلوع فجر سے غروب آفتاب یعنی مغرب، اذان مغرب ہو جانی چاہیے۔ تو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کے درمیان کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے بچنا ہے۔ کھانا تو حلال ہے، پینا تو حلال ہے، اپنی زوجہ سے استفادہ کرنا تو حلال ہے۔ اللہ فرماتا ہے مہینہ بھر جن لوگوں کو کھانا نہیں ملتا، جن لوگوں کو پینا نہیں ملتا، جن لوگوں کو ازدواجی تعلق میسر نہیں ہے، وہ کس کرم میں مبتلا رہتے ہیں، کس تکلیف میں رہتے ہیں، کس مصیبت میں رہتے ہیں۔ مہینہ بھر اپنے اوپر اس مصیبت کو طاری کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ اس مشکل میں سے گزرو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تمہاری دولت مندی کی وجہ سے، تمہاری بدماشیوں کی وجہ سے، تمہارے گلچھروں کی وجہ سے، تمہاری ناانصافیوں کی وجہ سے کتنی انسانیت ہے جو بھوکی رہتی ہے، پیاسی رہتی ہے، ازدواجی تعلق سے محروم رہتی ہے۔ اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس حال کو اپنے پر طاری کرو، پھر اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ تقوی کا مطلب ہے اب انسانیت کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، جان و مال سے جہاد کرو۔ تمہیں کیسے چین آ جاتا ہے، تمہیں کیسے آرام آ جاتا ہے، اپنے اوپر جینا حرام کر لو جب تک کہ انسانیت کو بھوک و پیاس سے نجات نہ دلا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ تقوی ہے۔ اللہ پاک تقوی کی تعریف کرتا ہے، تقوی تو صرف اس کا ہے جو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ولیکن البر، تقوی تو صرف اس کا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے، والیوم الآخر، اور اجر صرف آخرت میں چاہے، دنیا میں نہیں۔ والکتاب والنبیین والملائکہ، اور طریقہ صرف حضور کا اپنائے، اور سب سے پہلے آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى۔ یہ میں تقوی کی تعریف کر رہا ہوں، قرآن حکیم تقوی کی تعریف یہ کر رہا ہے۔ اپنے گاڑے خون پسینے کی کمائی دو، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو، انہیں شکنجے میں سے نکالنے میں، کوئی غربت کے شکنجے میں پھنس گیا، کوئی قید میں پھنس گیا، کوئی بیماری میں پھنس گیا، کسی نے اس کو غلام بنا لیا، غلامی میں پھنس گیا، تم اپنی دولت کو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرو۔ پھر آؤ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب اس کام کو یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھو، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا،
اور لوگوں کے ساتھ جو تم نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو، اور اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے کلمے کا اس کی بھی لاج رکھو، اس کو بھی پورا کرو۔ اس کو پورا کرنے کے لیے والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اب اللہ سے کیے ہوئے کلمے کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ ہم غریبوں کا خیال رکھیں گے، ہم بھوکوں کا خیال رکھیں گے، ہم مسکینوں کا خیال رکھیں گے، ہم شہوت کی جذبات کی بھٹی میں تپنے والے نوجوانوں کی جذبات تسکین کا بھی خیال رکھیں گے، ایسے حالات پیدا کریں گے کہ ان کے لیے شادیاں کرنا آسان ہو جائے، وہ حرام میں منہ نہ مارے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے، اس کے لیے خود تنگ دستی میں سے گزرے، بے شک باسا والضراء، اور اس کے لیے مارے کھانی پڑے تو مارے بھی کھائیں، وحین الباس، اس کے لیے ظالموں سے جنگیں بھی لڑنا پڑے تو جنگ بھی کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تقویٰ ہے، روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، تقویٰ اس چیز کو کہتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، اپنے دعوے تقویٰ میں یہ سچے ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں۔ بے شک وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی تو متقی ہیں۔ تم کدھر تلاش کرتے پھرتے ہو متقی پرہیزگار لوگ؟ متقی پرہیزگار لوگ تو یہ ہیں، اور جو روزے سے تقویٰ پیدا کر لے اس کا مقام پوچھتے ہو، جاننا چاہتے ہو؟ شہید بھی جنت میں جا کر خدا کے دیدار کو ترس رہے ہوں گے، یہ روزے دار جو روزے سے تقویٰ پیدا کر لیں بلا حجاب اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان۔ لیکن اگر جو لوگ تقویٰ تو پیدا نہ کریں اور مولوی کہے رمضان آ گیا لوٹ سے لگی ہوئی ہے لوٹ لو، خود تو تقوی کی طرف نہ آئے، لوگوں کو تقوی کی اصل اس ظالموں، لٹیروں، ڈاکوؤں کے خلاف جان و مال سے جہاد کی طرف تو نہ بلائے، اور کہے رمضان آ گیا ہے آؤ نمازیں پڑھ لو، آؤ روزے رکھ لو، ہزارہ سالوں کی باتیں کر لو، یہ ملائیت ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ جو تقوی کی طرف آئیں گے ان کو فائدہ ہوگا، جو رات دن جان و مال سے جہاد میں لگے رہے ہوں گے ان کو رمضان فائدہ دیتا ہے۔ ان مولویوں پیروں کو پہلے خود جہاد کی طرف آنا چاہیے، لوگوں کو جہاد کی طرف بلانا چاہیے، اور پھر جہاد میں چونکہ لگنے سے عبادات کا موقع نہیں ملتا تو پھر رمضان شریف انہیں فائدہ دے گا۔ رمضان شریف میں تھوڑی عبادت کا زیادہ ثواب ملے گا، رمضان شریف میں لیلۃ القدر میں ایک رات میں عبادت کرنے کا ہزاروں سالوں کا ثواب ملے گا۔ اور بدبخت مولوی اور پیر نام نہاد دین فروش، ضمیر فروش، نہ خود جان و مال سے جہاد کی طرف آتا ہے نہ لوگوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے شب قدر آ گئی، رمضان آ گیا اور لوٹ سے لگی ہوئی ہے لوٹ لو۔ اور یہ ان کے لوٹنے کا موقع ہے جو سارا سال جان و مال سے جہاد کرتے رہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آج تمہیں عقل کے ناخن آ گئے ہیں، ہوش آ گئی ہے، تو آؤ جان و مال سے جہاد شروع کرو، جہاد شروع کرو، رمضان کی نعمتیں بھی لوٹ لو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن جان و مال سے جہاد کی طرف تو آنا نہیں ہے، اصل کام نہیں کرتا، اور نعمتوں کے خود بھی لوٹنے اور دوسروں کو لٹانے کے سبب خواب دکھانا، اس سے بڑا فراڈ ہی کوئی نہیں۔
جان و مال سے جہاد کیا ہے؟ شکر کا راستہ اپنانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکر کا راستہ. جو نعمت مل گئی ہے وہ اس کا تو پہلے اللہ کا شکر ادا کر لوں. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اے میرے بندے جو مل گیا ہے نا اس کا شکر ادا کر. تو اس سے فارغ نہیں ہوگا، میں اور نعمت دے دوں گا. اللہ سے نعمتیں لینے کا یہ طریقہ ہے. جو نہیں ملی اس کے پیچھے دوڑنا، ومن کفرا، اس کے پیچھے دوڑنا کفر ہے. جو نہیں ملی اس کے پیچھے دوڑنا کفر ہے. وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ. دیکھو شکر ادا کیا جاتا ہے محسن کو فائدہ پہنچانے کے لیے. آپ کا کیا؟ فاروق صاحب میرے کسی کام آ گئے، کوئی موقع پڑا، انہوں نے میری کوئی مدد کر دی. اب اللہ نے مجھے توفیق بخش دی تو میں اب ان کے کسی کام آؤں تو یہ تو ان کا شکر ادا کرنا ہوگا. اللہ کہتا ہے میں نے جو نعمتیں دی ہیں اور تم میرا شکر ادا کرو گے تو میرا فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ تمہارا ہی ہوگا. فاروق صاحب میری مدد کریں، منور صاحب بیٹھے میری مدد کریں تو مجھے موقع ملے میں ان کی مدد کروں تو فائدہ انہیں پہنچے گا. اللہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرنے سے فائدہ شکر ادا کرنے والے کو پہنچتا ہے. اور تعالیٰ وہ کیسے؟ لئن شکرتم لازیدنکم. تم شکر کی طرف آؤ تو صحیح، میں اور نعمت دوں گا، میں اگلی نعمت دے دوں گا. تم اور شکر کرو میں اور دے دوں گا. فائدہ کس کا ہوا؟ سبحان اللہ. شکر کرنے والے کا تمہارا فائدہ ہوا. سبحان اللہ. اللہ شکر ادا کیسے کریں؟ اللہ فرماتا ہے یہ میں جہاد سمجھا رہا ہوں. اور جہاد جا کے کشمیر میں لڑنے کا نام نہیں ہے. جہاد جا کے فرانسیسیوں سے لڑنے کا نام نہیں ہے. اور جہاد اپنے آپ سے لڑنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاد غریب اور کمزور کے لیے ان ناسوروں اور یہ جو ظلم کا جال پھینکتے ہیں، ظلم کا جال پھینکتے ہیں کاروبار کے نام پر. بے شک بے شک. کاروبار کے نام پر ظلم کا جال پھینک کر مزدوروں کسانوں کو پھنسا لیتے ہیں، دھندا ان سے پٹواتے ہیں، حق ان کو نہیں دیتے، حق خود رکھ لیتے ہیں اور پھر مال سے مالدار بنتے چلے جاتے ہیں. بالآخر یہ مافیاز بن جاتے ہیں اور مافیا بن کر حکومت کا کنٹرول سنبھال کر ایسا سسٹم لے آتے ہیں کہ اب انہیں دھندے بھی پٹوانے کی ضرورت نہیں رہتی. اب یہ مہنگائی کا کوڑا برسا کے ظاہر ہے پیسہ اپنا ڈالروں میں رکھیں گے اور چیزیں اپنی سٹاکوں میں رکھیں گے. ادھر سے روپے کی قیمت گرا کر پیسہ بڑھا لیا، ادھر چیزوں کی قیمتیں بڑھا کر اور پیسہ گھٹا دیا. یعنی دو دھاری تلوار سے کسانوں اور مزدوروں کا خون کریں گے. اس کا نام انہوں نے کاروبار رکھا ہوا ہے. یہ کاروبار ہے جی، اور یہ فراڈ ہے. بے شک یہ دھوکہ ہے. بے شک. کاروبار کیا ہے؟ اور جان و مال سے ایسے فراڈیوں کے خلاف جہاد کرنا، بے شک بے شک. ایسوں کے منہ پر دے کر مارنا، تمہاری یہ اصلیت ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور پھر ان سے گالیاں کھانا، مارے کھانا، اللہ کی محبت میں رونا تڑپنا، یہ جہاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ جہاد ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ اور اس کی رسول کی باتیں مانو، یہ جہاد ہے. وہ بات کیا ہے؟ سب باتوں کی ایک بات، قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ
سے بچاؤ. سبحان اللہ. وہ آگ میں جانا چاہتے ہو, کہتے ہیں ابو ایسا کاروبار کرو جس سے زیادہ پیسہ آئے, جس سے بڑا مکان بنے, ایسا کاروبار کرو جس سے یہ چیزیں مل جائیں. نہیں, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. یہ آگ ہے, یہ فراڈ ہے, اس آگ سے بچاؤ. مولوی خود آگے بڑھ کر اپنے بیوی بچوں کے لیے آگے بھاگا پھر رہا ہے, نمازیں پڑھا رہا ہے, روزے رکھوا رہا ہے, حج عمرے کروا رہا ہے. کس لیے؟ اسی کاروبار کے لیے. وہ دوسروں کو کیا کس منہ سے کہے گا کہ لوگوں نہیں کاروبار اس چیز کا نام نہیں ہے. وہ خود تم چھلا ہے, اسے خود بچے پڑھانے کے لیے کاروباری لوگوں سے پیسے کی ضرورت ہے, اسے مسجد چلانے کے لیے کاروباری لوگوں سے پیسے کی ضرورت ہے. اور حضور کی تو منتیں کرتے رہے. ٹھیک ہے, شروع میں تو ان کے دماغوں میں خناسیت تھی, انہوں نے بولنے نہیں دیا, لیکن بعد میں سمجھ آئی. چھٹے سال آ کے پاؤں میں گر گئے, اے مائی باپ سنبھال لے خانہ کعبہ, پڑھا نماز روزہ, حج عمرہ, حفظ کرا, جو بھی کرا, حج عمرے کرا. ہماری توبہ, بس ہمیں نہ چھیڑنا, ہم سے نہ پوچھنا ہم نے کیا قتل و غارت کی, کیا لوٹ مار کی. مولوی کسی پیسے دینے والے سے پوچھتا ہے کہاں سے لایا ہے؟ وہ تو کہتا ہے جہاں کے بھی ہوں مجھے دیکھ کر تو بخشا جائے گا, مسجد کو دیکھ کر تو بخشا ہی جائے گا, اور مدرسے میں دے دیا تو سبحان اللہ. اب کہاں سے لایا, کہاں سے کیا کیے, کوئی پتہ نہیں, کوئی پتہ نہیں. بلکہ جہاں کا بھی ہو سب ہضم. حضور کو آفر کر رہے ہیں آئیں سنبھالیں, لیکن ایک شرط ہے, دیکھیں ہم سے نہ پوچھیں ہم نے کیا کیا, ہم کیا قتل و غارت کریں, کیا لوٹ مار کریں, ہم سے نہ پوچھیں. ہم سے نہ پوچھیں. آپ نے کہا تم سے پوچھنے ہی کی تو میری ڈیوٹی ہے اصل. سبحان اللہ, کیا بات, میں تو نماز پڑھاؤں گا تمہیں الٹا لٹکانے کے لیے, میں تو روزے رکھواؤں گا بھوکا پیاسا تمہارے خلاف جد و جہد کرانے کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم تو مارے کھائیں گے, خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے تمہیں الٹا لٹکانے کے لیے. لیقوم الناس بالقسط. اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. مجھے تو تاجدار انبیاء بنا کر بھیجا ہے, میں تو آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ عدل قائم کر دوں, ظلم کا خاتمہ کر دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قو انفسکم واہلیکم نارا. اپنے اہل و عیال کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کیسے؟ احبا, یہ جہاد ہے. تقوی جہاد پیدا کرتا ہے, روزہ تقوی پیدا کرتا ہے, تقوی جہاد پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جہاد کیا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کیسے ثابت کرو گے؟ اس کی راہ میں جان و مال سے جہاد کر کے. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. جہاد کیسے ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے فاتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. بے شک, اللہ کا تقوی, خوف حساب. دیکھو میں نے جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں نا, وقت اور صلاحیتیں, ایک ایک سیکنڈ کا حساب دوں گا, کہاں خرچ کی یہ صلاحیتیں. بے شک. فاتقوا اللہ ما استطعتم, ابھی کٹ لگاؤ جتنا ہو سکے. واسمعوا واطیعوا, سنو اور فوراً اطاعت کرو, فوراً مانو. اللہ وہ کیا حکم ہے؟ انفقوا خیرا لانفسکم, لگاؤ کھپاؤ, خرچ کرو. خرچ کرنا کمانے اور لینے سے بہتر ہے.
انفقو خرچ کرو. تم کہو گے اللہ پہلے آنے تو دے, کمانے تو دے, پھر خرچ کرے. نہیں, یہ آڑ کباڑ نہیں چاہیے. جو تمہیں وقت اور صلاحیتیں دی ہیں اس کو خرچ کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے خرچ کرو. حضرت ابو بکر جو کمایا تھا لے آئے, 40,000 تھے اس وقت لے آئے, اس کے بعد گئے ہی نہیں کمانے. اب وقت ہے اور صلاحیتیں ہیں. ساری عمر حضر میں سفر میں حضور کے ساتھ رہے, اللہ نے انعام دیا مزار میں بھی ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یہ ساتھ نبھانا ہوتا ہے, خرچ کرنا. سفر حضر اور پھر مزار اور پھر آخرت میں بھی اللہ حضور کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے خرچ کرنا, یہ ہوتا ہے انفقوا خیرا لانفسکم. خرچ کرو عقل مندو, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. سبحان اللہ. اور اس میں جی کا لالچ آڑے آتا ہے. یہ میں جہاد سمجھا رہا ہوں, جہاد کیا ہوتا ہے. بے شک. اول تو مولوی جہاد کرتا نہیں ہے, اور جہاد کرنا تو کہتے ہیں کشمیر, فلسطین ہیں, اور برما کے مسلمان ادھر ادھر بھیج دیتا ہے. کوئی فرانس بھیج رہا ہے, اور بھائی ظالم ڈاکو لٹیرے یہاں بیٹھے ہیں, وہ ان کو تو پکڑو. اور جینا حرام یہاں کیا ہوا ہے, غریب کا کمزور کا, ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ان کے ذریعے سے خود تو کھا رہے. اپنے مدرسے مسجدیں حلوے مانڈے کہاں سے چل رہے ہیں, انہی سے تو کھا رہے ہیں. ان کو کہ ان کے خلاف کیسے ہو. اللہ اکبر. حق دی گل, حق دی گل, کوئی شک. بے شک. انفقوا خیرا لانفسکم. اور دیکھنا من یوق شح نفسی, جو جی کے لالچ سے بچ گیا وہی کامیاب ہوا. سبحان اللہ فاولئک هم المفلحون. سبحان اللہ. بے شک. اچھا, جی کے لالچ سے جو بچے وہ کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قرض حسنا میں دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. ایک بندہ پہلے محبت زیادہ کرتا ہے, اور پھر اللہ کہتا ہے تقوی, جو روزے سے تیرے اندر تقوی پیدا ہوا ہے اس تقوی سے کام لیتے ہوئے ٹوٹلی اپنے آپ کو اللہ کو قرض حسنا میں دے دے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس سے ایک چیز پیدا ہوگی, خبردار رہنا, اتنا بے وقوف بھولا بن کے نہ رہنا. جب تو قرض حسنا تک پہنچ جائے گا نا تو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. اب تیری بیوی اور اولاد کی قوت برداشت سے بات نکل جائے گی. سبحان اللہ. اب وہ تیرے دشمن ہو جائیں گے. ارے جہاد اس دشمنی کا مقابلہ کرنے کا نام ہے جو آج کا نام نہاد مولوی پیر کرنے کو تیار نہیں ہے. انہی کے تو بھیٹ چڑھ کر دین کو بیچتا پھرتا ہے, اور انہی کے تو بھیٹ چڑھ کر نماز روزہ کرواتا پھرتا ہے, اور یہ تو اس کا دھندا ہے. اور جو مولوی پیر کا یہ حال ہے تو عام عوام الناس کو کس منہ سے کہے گا؟ بے شک. نہیں. اسی لیے یاد رکھیں دین اسلام جب تک زندہ رہا اس وجہ سے زندہ رہا کہ علماء کو کوئی نہ کوئی ہنر بھی سکھایا جاتا تھا. بدست او دادی ہنر را ید بیضا اندر آستینش. آپ فرماتے ہیں علم دین سکھاؤ لیکن ساتھ ہنر سکھاؤ. یہ ہنر اس کے ہاتھ میں ید بیضا ہوگا. اگر تم نے ید بیضا نہ دیا تو یہ جمعرات کی روٹیوں پہ پلے گا, دین کو بیچے گا. بے شک سچ. جب سے ایسا ہونے لگا ہے دین مردہ ہو گیا ہے. خود دینداروں نے دین کو مردہ کر کے اسے کھانا شروع کر دیا ہے. بے شک
सच है। कहते हैं हजरत अबू बकर ने तनख्वाह ली। बदबख्तों, पहले ये देखो कि उन्होंने लाखों डॉलर दिया भी तो सही पहले, बेशक और सारी कमाई लाए और सारी उम्र, और खलीफा बनने तक कौन सी तनख्वाह ली है? कोई तनख्वाह नहीं, अपनी जान माल दे दी। और खलीफा बनने के बाद भी 24 घंटे गरीबों की मदद के लिए सरबकफ रहते थे। बेशक 24 घंटे, बेशक सच सच है। और अगर शीरीनी पक गई तो वापस दे दी, वो टके वो बैतुल माल में कह दिया कम कर दो, और उनकी मिसाल देते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेशक और बदबख्त उनकी मिसाल देते हैं, बेशक कहती है इसलिए जायज है। और जायज है, ठीक है, किरदार भी तो बनाओ। बेशक सुभान अल्लाह। किरदार भी तो नजर आए ना। कोई किरदार नहीं। अल्लाह अकबर। क्या है जिहाद? क्या है जिहाद? फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक फरमा रहा है, जब तुम इन तुकरिदुल्लाह कर्जन हसना, अपने आप को तकवे के तहत सुनो और मानो के तहत, और अपने जी के लालच से बचने पर जब अपने आप को इन तुकरिदुल्लाह कर्जन हसना, अपने आप को अल्लाह को कर्ज हसना दे दोगे, तो इन्न मिन अज़वाजिकुम औलादिकुम अदुव्वुल्लकुम, ये बीवी और औलाद तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। तो अब क्या करो? फाज़रूहुम, इनसे बचकर रहो। ये ऐसे दुश्मन नहीं है जिन पर चढ़ाई की जाए, ये ऐसे दुश्मन है जिनसे बचना। अल्लाह कैसे बचें? ताफू तस्फहू तगफिरू, इन्हें माफ कर दो। ये गालियां देंगे, इन्हें माफ कर दो। ये लोगों के सामने जलील करेंगे, इन्हें माफ कर दो। ये पिटाई करेंगे, इन्हें माफ कर दो। अरे यहाँ जलील और रुस्वा हो जाओ अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जितना दिल घर वाले पाश पाश करते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। और जब दिल पाश पाश होता है तो अल्लाह का घर बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। दिल के पाश पाश करने का तरीका यही है। और जब मौलवी इस तरीके से भागे, मौलवी घर वालों के भेंट चढ़कर नमाज रोजा बेचने लगे हैं, हिफ्ज़े कुरान कराना बेचने लगे, तो फिर आम लोग क्या करेंगे? बेशक बेशक वो खुद भेंट चढ़ जाए, और यहां दिल पाश पाश करवाने से ही तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा दिल तो है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साजनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा शिकस्तगी, दिल चूर चूर होता है जब घर वाले हमला करते हैं। बेशक बेशक घर वालों के हमले से दिल चूर चूर होता है। जिसके घर में पानी मर रहा हो, समझ लो ये बहुत खतरनाक है, बेशक ये कहीं भी जाकर बिकेगा, बेशक कहीं भी जाकर झुकेगा, अपनी दीनदारी की कहीं ना कहीं कोई कीमत लगवाएगा। बेशक बेशक सच। जो जिसके यहाँ पानी मर रहा होगा, जिहाद इसका नाम है। इन बीवी बच्चों से कहना, इमराता नूह, बेशक इमराता लूत, बेशक इनको हजरत नूह हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों की मिसाल देना। बेशक देखो फखानताहुमा, उन्होंने खयानत की, वो सरों पे सवार रही दुनिया चाहने में। कीलत खुलन्नार मा दाखिली, अल्लाह ने कहा हो तो तुम नबी की बीवियां, लेकिन चलो जहन्नुम में जाओ। नबी ना बचा सके।
انہیں امراتا فرعون، انہیں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی بھی مثال دو. وہ بدبخت نے سب سے اعلیٰ جنت بنائی، کہا آپ بیگم اندر چلتے ہیں. بیگم نے کہا ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ سبحان اللہ. نجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ میں اس بدبخت کی جنت پر تھوکتی ہوں، مجھے اپنے پاس بلا لے، اپنے پاس اپنے گھر میں، اپنی جنت میں گھر بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ سچ ہے. انہیں بتاؤ ان من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، انہیں بتاؤ ہماری بیویوں اور اولاد میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے آتی ہے. سبحان اللہ. ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک تب آئے گی جب اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ. جب تم سیدھے راستے پر چلنے والے بنو گے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ مغضوبوں اور ضالوں کے خلاف عبادت کا حق ادا کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی محبت میں جینا مرنا کر لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی محبت میں مارے کھانا، عبادت کا حق ادا کرنا. مجھے ایسے بیوی بچے پسند ہیں. بتا دو انہیں بے شک. فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، جو قسمیں کھائی ہوئی ہیں، جو تم نے پلان بنائے ہوئے ہیں، حلف اٹھائے ہوئے ہیں، سب اگر وہ دین کی راہ میں رکاوٹ بنے تو توڑ ڈالو. بے شک بے شک. اور ہاں ان جاہداک، یہ تیرے والدین، ان تشرک بی، تیرے والدین اگر اس راہ میں رکاوٹ بنے، لا تطعہما، ان کا بھی کہنا نہیں ماننا. بے شک. جو دین کی راہ میں رکاوٹ بنے، جو تجھے شرک کی طرف لائیں، ظلم کے خاتمے سے روکیں، لا تطعہما، ان کا کہنا نہیں ماننا. بے شک بے شک سچ ہے. اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، یہ لاکھ تمہیں کہیں بیٹا دیکھو میرے حکم سے کرو گے نا تو چلو کوئی گناہ ہوگا تو میں اٹھا لوں گا، تمہیں کیا پرواہ ہے. انہم لکاذبون، ہے تو یہ تیرا باپ لیکن جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، تجھے ہی اٹھانا پڑے گا. اگر وہ دین کی راہ میں رکاوٹ بنے تو اپنے والدین کے بھی بھینٹ نہیں چڑھنا. یہ ہے جہاد، سبحان اللہ. اور جہاد اس چیز کا نام ہے. بے شک. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے مقابلے میں، والدین کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو نہ باپ ہے نہ پیر ہے، لیکن اللہ کا حکم دیتا ہے، اللہ ہی کا حکم سناتا ہے، اللہ ہی کے حکم پر عمل کرتا ہے، اس کا حکم مانو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا حکم مانو. بے شک. جو اللہ کی بات. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، بے شک اس کا حکم مانو. بے شک. ہاں ٹھیک ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے، أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْ، میرا شکر کر، اپنے والدین کا شکر ادا کر. صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہ. لا تقل لہما اوف، ان کے سامنے اوف تک نہیں کہنا. بے شک. والدین کا ادب بھی بہت ہے، سبحان اللہ. ان کی خدمت بھی بہت ہے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے بیوی بچوں سے پہلے والدین کی ضروریات پوری کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. والدین کا حق ہے، سمجھے، لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے. بے شک بے شک. یہ ہے جہاد، سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں جہاد. بے شک بے شک. سبحان اللہ. روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے، اور تقوی جہاد پیدا کرتا ہے. جہاد پیدا کرتا ہے تقوی. اور جہاد یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جو تقوی والا جہاد
اور جو روزہ تقوی والا ہوگا اللہ فرماتا ہے اس کی جزا میں خود اپنے دست قدرت سے عطا کروں، سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ ارے خدائی بھی اس کی، خدا بھی اس کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور جو روزہ تو رکھے اور تقوی پیدا نہ کرے، مجرم اللہ اور تقوی جہاد، جو نماز تو پڑھے لیکن جہاد پیدا نہ کرے، ثواب کی بجائے عذاب۔ اللہ معاف کر دے اللہ لما تقولون ما لا تفعلون، ارے کہتے ہو کیوں ہو جب کرنا نہیں ہے، کیا بات کیا بات تو کہتا ہی کیوں ہے؟ نماز پڑھنا کہنا ہے اے اللہ جہاد کروں گا، سلام پھیر کے جہاد نہیں کر رہا، اللہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ برداشت کرتے، تیسری دفعہ کہتا ہے کبر مقتن عند اللہ، سخت نفرت ہے مجھے تیری نماز سے، دبا ہو جا۔ بے شک اللہ میری توبہ یا اللہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ کو تو محبت ہے ان نمازیوں سے جو میدان جنگ میں جا کر صفیں بنا کر وہاں نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان یہاں نماز کی ریہرسل کرتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ اصل نماز، اصل نماز تو جا نماز سے جہاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اللہ فرمایا ہوئے انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر دیا، اے میرے محبوب کل آپ کہیے لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ وہ ڈر گئے، کہنے لگے ہیں یہ ایمان نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم زکاتیں دے رہے ہیں، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ولیکن قولوا اسلمنا، یہ اسلام ہے، ایمان نہیں لائے۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو اسلام ہے، اور تم دعویٰ کر رہے ہو ایمان کا۔ ایمان تو جہاد سے پھوٹتا ہے۔ بے شک بے شک وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک ایمان تو جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے دلوں میں آتا ہے۔ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ بے شک ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، نماز روزہ حج عمرہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور جان و مال سے جہاد کرنا بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آج سے دونوں کام کرنے شروع کر دو، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کوئی کٹوتی نہیں کرے گا عمل میں، اجر میں، بے شک آج سے شروع کر دو۔ اللہ اکبر لیکن 5 سال تو ہو گئے ہیں۔ یہ سورہ حجرات وسط مدنی سورت ہے، بے شک 5ویں 6ٹھے سال نازل ہو رہی۔ مسجد نبی میں لوگوں کو نماز پڑھتے، بہانے بناتے، قسمیں کھاتے، جان و مال سے جہاد سے بچتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں۔ بے شک اللہ فرماتا ہے چلو اگر آج تمہیں خیال آ گیا ہے، آج سے شروع کر دو، ہم بھی تمہیں اجر دیں گے۔ سبحان اللہ لیکن اگر تم رہے نماز روزہ حج عمرے تک اور جان و مال سے جہاد نہ کیا تو پھر کوئی اجر نہیں ہے، بے شک پھر کوئی ثواب نہیں ہے کہ چلو ثواب کے لیے ہی پڑھ لیں، ثواب نہیں ہے، الٹا عذاب ہے۔ بے شک اور عذاب کوئی کافر والا عذاب نہیں، منافقوں والا عذاب، بے شک دردناک عذاب۔ بے شک ڈبل عذاب۔ بے شک خود فیصلہ کر لو کدھر جانا ہے۔ استغفر اللہ۔ جب مولوی خود جان و مال سے جہاد سے فارغ ہے تو وہ دوسروں کو کیا کہے گا؟ دوسروں کو کہے گا جہاد کرو، وہ کہیں گے مولوی تو پہلے خود تو کر۔ بے شک لہذا خود مولوی پیری جہاد سے فارغ ہے تو دوسروں کو کیا جہاد کی تعلیم دے گا؟ اور جو جہاد کے بغیر نماز روزہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے ثواب نہیں عذاب، بے شک اور عذاب نہیں ڈبل عذاب۔ بے شک ہم مولوی اس ڈبل عذاب کو کیسے کہے عذاب؟ اللہ تو کہہ رہا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے جو جان و مال سے جہاد کے بغیر
نماز روزہ ہے وہ ثواب نہیں عذاب ہے، اور کافر والا نہیں، منافق والا ڈبل عذاب ہے۔ بے شک بے شک اللہ فرما رہا ہے عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب سے بچنے کے لیے ایک کاروبار کرنا پڑے گا۔ بے شک کون سا؟ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک اپنے جان مال سے جان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حق ادا کرتے ہوئے جان و مال سے جہاد کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جہاد پھر کہہ رہا ہوں لڑنا نہیں ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ جہاد تو اپنا وقت اور صلاحیتیں اللہ رسول اور اہل ایمان کے لیے زیادہ کرنا ہے، بے شک غریب اور کمزور کے حق کے لیے، ظلم کے خلاف، عدل کے قیام کے لیے، ان ظالموں کے خلاف مارے کھانا، اللہ کی محبت میں رونا تڑپنا، اس کام میں لگ جائیں تو بیوی بچے بھی مخالف ہو جائیں، ان کی مخالفت کو بھی سہنا، برداشت کرنا، یہ جہاد ہے۔ بے شک والدین بھی گھر سے باہر نکال دیں تو اللہ فرماتا ہے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، اے نوجوان صحابہ والدین سے کٹے ہو، ٹھیک ہے تمہیں دکھ ہے، لیکن دیکھو میرے مصطفیٰ سے جڑے بھی تو ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک آپ کو پتہ ہے حضرت مصعب بن عمیر، بے شک کیا بات ہے سبحان اللہ حضرت مصعب بن عمیر کی ہے، سب سے پہلی شان ان کی یہ ہے کہ حضور کے ہم شکل ہے، سبحان اللہ اتنا حسن دیا قدرت نے، حضور کا ہم شکل ہے نوجوان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عمیر کا بیٹا ہے بہت بڑے سردار کا، اس کا جوڑا باہر سے سل کے آتا ہے، عطر لگاتا ہے، سڑکیں جام ہو جاتی ہیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں او مصعب جا رہا ہے، ٹریفک رک جاتی ہے اور سب مصعب کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نوجوان نوجوانی میں ہی جب کلمہ پڑھ لیتا ہے سبحان تو اللہ والدین کو سخت دکھ ہوتا ہے، وہ سمجھاتے بجھاتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، بیٹا کسی طرح نہیں مانتا، پھر مارتے پیٹتے ہیں، بیٹا حضور کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، بالآخر الف ننگا کر کے گھر والوں نے نکال دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کھجور کے پتوں سے شرم کا ڈھانپ کر حضور کی بارگاہ میں آئے تو اللہ نے کہا مصعب والدین سے کٹا ہے، ادھر مصطفیٰ سے جڑا بھی تو ہے، سبحان اللہ ٹھیک ہے ادھر سے کٹنے کا خوف غم ہے، ارے ادھر جڑنے کا کی خوشی زیادہ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ بے شک بس پھر ایسی خوشی ہوئی، پلٹ کر پھر پوری زندگی والدین کی طرف نہیں گئے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ اللہ وہ جہاد اس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جہاد لڑنے کو نہیں کہتے، مصطفیٰ سے جڑنے کو کہتے ہیں۔ بے شک جہاد اس محبت کو پورا کرنے کو کہتے ہیں جس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ بے شک اللہ کی محبت میں اللہ نے سٹیج سیٹ کیا ہے غریبوں اور کمزوروں کا، ان کے حق کے لیے ظالموں کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا، بے شک اس کی جد و جہد کرنا، اس میں مارے کھانا، بے شک یہ جہاد ہے۔ اور جو جہاد نہیں کرتے خالی نماز روزہ کرتے ہیں، اللہ نے تو فیصلہ کر دیا، کہ الٹا عذاب ہے۔ اور جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرما رہا ہے کونوا انصار اللہ، لوگوں اللہ کی مدد کرنے والے بن جاؤ، حکم دے رہا ہے بے شک سب کو اللہ کی مدد کرنے والے بن جاؤ۔ بے شک سبحان اللہ اللہ پاک نقشہ کھینچتا ہے، ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے لوگوں میں تو اللہ کی مدد کرنے چلا ہوں، من انصاری اللہ، اب میرا مدد کرنے والا کون ہے اللہ کی راہ میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرما رہا ہے جب ایک شخص کھڑا ہو جائے سب کہو، سبحان اللہ سب کے سب کہو نانو انصار اللہ، ہم سب اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ
بے شک یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے حضور کے صحابہ کو حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی مثال دے کر. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی اپنے اندر ایسے ہی اللہ کی مدد کرنے والے بنتے تھے. تم بھی اسی طرح یہی طریقہ اپناؤ. سبحان اللہ آج بھی یہی طریقہ ہے اللہ کی مدد کرنے والا بننے کا. سبحان اللہ بے شک اللہ کا تو سب کے لیے حکم ہے کونوا انصار اللہ. سب کے سب اللہ کی مدد کرنے والے بنو. پھر ایک شخص کھڑا ہو کہے من انصاری اللہ, میرا اللہ کی راہ میں مدد کرنے والا کون ہے؟ سب کے سب کہو نحن انصار اللہ, ہم اللہ کی مدد کرنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن, جنات عدن میں داخل کرے گا. سبحان اعلیٰ اللہ جنت میں. سبحان اللہ ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بے شک بندہ پوچھتا ہے مولا میں تو کامیاب ہو گیا, وہ ظالم تو اسی طرح دندنا رہے ہیں, عدل تو قائم نہیں ہوا. اللہ فرما رہا ہے اچھا اخرى تحبونہا نصر من اللہ, ٹھیک ہے وہ چھوٹی کامیابی ہے, وہ تمہیں پسند ہے تو ہم مدد دے دیتے ہیں, سبحان اللہ ہم مدد دے دیتے ہیں. سبحان اللہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممیدکم بألف من الملائکہ. سبحان اللہ جب میرے محبوب نے میدان بدر میں مدد مانگی تو ہم نے 1000 فرشتوں سے مدد دے دی. سبحان اللہ بے شک احد میں بثلاثت آلاف بخمسۃ آلاف, احزاب میں 1000 ہاں ارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها, سبحان اللہ ہم نے آندھیوں اور طوفانوں سے اور لشکروں سے مدد دی. سبحان اللہ بے شک سچ اللہ پاک ہمیں بھی روزے سے تقوی اور تقوی سے جہاد. سبحان اللہ جہاد وہ لڑنے بھیڑنے والا نہیں, اللہ کی محبت میں مارے کھانے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک اللہ کی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. اللہ رسول اللہ اللہ